بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کی عظمت کیا ہے۔ حقیقتاً اگر کوئی چیز ہے جس میں عظمت ہے اور یا عظمت شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ غالباً شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اور خدا کا تعلق انسان اور مخلوق کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ شروع ہوگا وحی سے۔ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، اس کا تعلق کس طرح ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عوام کے ساتھ بات کرنے والے ہیں نہیں، تو اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری نے اس کے بعد ایک آیت ذکر فرمائی کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی ہے، جو قرآن اتارا گیا ہے، حقیقت میں یہ وہی ہے جو باقی انبیاء علیہ السلام جیسے کہ نوح علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام پر وحی اتاری۔ آخر میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات کی۔ تو خلاصہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وحی، اس کی جو عظمت ہے، یہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہمارے ذہن سے یا ہمارا دماغ سے یہ نکلنا نہیں چاہیے۔ میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ کچھ کم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر یعنی میں زیادہ ذکر کر رہا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں، کہ پہلے جب لوگ آئے تھے، چونکہ انڈیا سے آئے تھے، کچھ تعلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو نئی نسل آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا اس کی عظمت ہٹ رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کے ایک دو قصہ میں سناؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا یونس دودھوالا صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ زمانہ پہلے رشیا کی حکومت تھی، روس کی حکومت تھی، جو پرانا یوگسلاویہ ہے اس میں سے ایک حصہ ابھی اس کا ٹکڑا بنا ہے جس کا نام ہے بوسنیا۔ تو اس وقت یہ سارا ایک یوگسلاویہ تھا اور یہ رشیا کی ماتحت چل رہا تھا، اور وہاں پر چونکہ رشین والے دہری ہے، خدا نہ ماننے والے قسم کے لوگ ہیں، تو مسلمانوں کو وہ تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ جس مسلمان کو کچھ معلوم ہو جائے یہ قرآن والا ہے تو اس کے اوپر پابندی کرتے تھے۔ تو وہ سنا رہے تھے، کچھ 30-40 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ ایک شیخ ہے جو حافظ ہے اور ان کے دل کے اندر قرآن ہے، تو تھوڑا انہوں نے ریسرچ کر لیا کہ مسلمانوں کو کس چیز سے زیادہ تر نفرت ہے، تو معلوم کر لیا کہ مسلمانوں کو زیادہ نفرت جو ہے وہ شراب وغیرہ سے ہے۔ تو مجبوراً ان کو پکڑا اور شراب کی فیکٹری میں کام کرنے والا بنا دیا۔ وہ تو مسئلہ تھا بھی ایسا کہ اگر نہ کر مار ڈالیں گے، تو ضرورت ان کو کرنا پڑا۔ تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد اسی جگہ پر جہاں مولانا صاحب شراب کے اڈے کے اندر کام کر رہے تھے، اسی جگہ کے اندر ابھی 6 مہینے پہلے نئی مسجد ہوئی، نئی مسجد ہوئی ہے۔ اور وہ سنا رہے تھے میرے نزدیک یہ صرف مولانا کی برکت ہے، کیونکہ انہوں نے مولانا صاحب کو وہاں مجبور کر دیا تھا، تو مولانا صاحب اس جگہ کے اندر قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، تو وہاں پر وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو ان کا یہ سوچ ہے، نتیجہ ہے یہ کہوں کہ مولانا کے قرآن کے پڑھنے کی عظمت اور برکت سے وہ جگہ جہاں پر شراب بن گئی تھی، جہاں قرآن پڑھنا ممنوع تھا، جہاں قید میں ڈالتے تھے، آج وہاں پر مسجد ہوئی اس قرآن پڑھنے سے۔ تو یہ قرآن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب جانتے ہیں جب کوئی چیز مقبول ہوتی ہے تو اس کے اوصاف اور اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. مولانا صاحب جب تھوڑی دیر آپ سے پہلے ایک آیت پڑھ رہے تھے تو میرا دماغ تھوڑا اس طرف گیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ نے اس سے پہلے آیت اور اس قرآن کریم کے کچھ اوصاف یا نام ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم موعدہ جاءت موعدۃ من ربکم. قرآن کریم کو اللہ نے شفا بھی فرمایا، یہ شفا بھی ہے. اللہ نے فرمایا خدا، یہ کتاب ہدایت بھی ہے. اللہ نے فرمایا رحمت، یہ کتاب رحمت بھی ہے. پھر خود اللہ فرماتے کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس سے آپ لوگ خوش ہو. یہ ایسی چیز ہے کہ خوش ہونے کی لائق ہے. اللہ خود فرما رہے. مسئلہ سارا کیا ہے کہ انسان کو خود معلوم نہیں کہ فضل اور رحمت اور اچھی چیز ہے بھی کیا ہے. تو اللہ خود کہہ رہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے اور آپ کو خوش ہونا ہے تو قرآن کریم سے خوش ہو، قرآن کریم کی رحمت سے خوش ہو. تو یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ انہ یأتی یوم القیامت شفیعا. قرآن کو خوب پڑھو، قرآن کو اتنا پڑھو کہ ایک دن انشاءاللہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. الگ الگ صورت، الگ الگ آیات قرآن کریم کے اندر ان کی فضائل ہے، لیکن مطلق یہ ایک حدیث ہے کہ قرآن پڑھتے رہو. اب چونکہ کچھ بچے حافظ بھی ہو رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی نصیحت میں عرض کر رہا ہوں. حافظ ہونے کے بعد یہاں پر کہ آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اب حافظ بن گئے، حفظ کو باقی رکھنا یہ بھی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقرها. کہ قرآن کریم جو ہے وہ بہت جلدی چھوٹ جاتا ہے. تو لہذا جیسے اگر کوئی اونٹ ہو اس کو رسی میں نہ باندھے تو وہ اونٹ بھاگ جائے گا. تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے محنت کرنا پڑے گا. امام بخاری نے یہ جو پہلا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ کلام بد وحی، یہ عجیب باب ہے. باب اس لیے عجیب ہے کہ اس میں صرف 6 حدیث ہے، لیکن صرف ایک ایسی حدیث ہے جس میں حقیقت کئی کلام بد وحی کا کچھ ذکر ہے. باقی 5 حدیث اس میں بظاہر صورتاً ایسا کوئی ذکر نہیں کہ وہی کس طرح شروع ہوئی. لیکن ایک حدیث میں امام بخاری نے فرمایا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مقولہ ہے، حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. میں ایک نکتہ صرف ذکر کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، ذہن میں آ رہا ہے لیکن میں نام آپ سمجھ رہا ہوں کہ صرف آخر حصے میں جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے سخی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے سمجھ میں آیا. ایک چیز ہے سخاوت اور ایک چیز ہے جود. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ دونوں میں ایک عام فائدہ ہے اور ایک عام معنی ہے کہ سخاوت کہتے ہیں دینے کو، لیکن جود جو ہے یہ اس سے زیادہ تھوڑا خاص ہے. جود جیسے علامہ کرمان نے بعض حضرات نے فرمایا ہے، تعریف فرمائی کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. جود اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو آپ وہ چیز دیں جو اس کے لیے مناسب ہے. اس کو جو چیز کی ضرورت ہے آپ جب اس کو وہ چیز اس کی سوال کرنے کے بغیر دے دیں گے، اس کو کہتے ہیں جود. مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو کپڑا دے دو، آپ سخی ہو لیکن آپ کے اندر جود کی صفت نہیں ہے. اس کے برعکس کوئی مسلمان بھائی یا بہن اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور آپ اس کو دوا دے رہے ہو تو ضرور آپ سخی ہو، لیکن آپ
جود کی قائل یا جود کی صفت کے حامل نہیں ہوں گے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، لیکن زیادہ تر سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور آگے فرمایا حین یلقاہ جبرائیل، رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے اس وقت سب سے زیادہ وہ سخی ہوتے تھے۔ اور پھر ذکر فرمایا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے تو رات کے وقت ملتے تھے۔ دن کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشغولیت تھی، امت کی فکر تھی، احوال، نظام وغیرہ، تعلیم، ایجوکیشن وغیرہ، تو دن میں فراغت نہیں تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، تو رات کے وقت طے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ مزمل اتری تو اللہ نے فرمایا ان لک فی اللیل، کہ آپ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن کے اندر آپ کی مشغولیت بہت ہے، تو وہ جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس میں آپ کو زیادہ وقت نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ رات کے وقت اب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور تہجد کرو۔ تو رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملتے تھے۔ اب یہ جو مجھے کہنا تھا وہ یہ ہے، اس میں آتا ہے کہ فیدارس القرآن، رات کے وقت جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ریویژن اور قرآن کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ مدارست کہتے ہیں ایک کو سنائیں اور دوسرا اس کو سنائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے بھی سنتے بھی تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پیش بھی کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ایسی چیز ہے کہ جب شروع میں آیات اترتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر بہت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ چھوٹ جائے۔ تو ایک وقت یہ بہت مشکل کام تھا، سننا بھی تھا، یاد بھی کرنا تھا، پھر جو آگے بھی جانا ہے اس کو بھی کچھ سمجھنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی، تو وہ ساتھ میں جب جبرائیل علیہ السلام کا پڑھنا شروع ہوتا تھا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ذریعے سے سنایا ہے کہ آپ کی اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک بہ لسانک، آپ زبان مت کھلاؤ، آپ کا کام صرف سننا ہے، اس کو جمع کرنا، بیان کرنا، وضاحت، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ بس سنو۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے یہاں پر تو پھر ریویژن کیوں کرتے تھے؟ رمضان کے اندر رات کے وقت جب ایک گارنٹی مل گیا ہے تو ریویژن کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ سب جو نکتے ہیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس میں سے ایک نکتہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، ایک دو اور میں ذکر کر لوں گا پھر میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ریویژن کی ضرورت یہ تھی کچھ کہ معلوم ہو جائے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسے اتری ہے جس کی تلاوت باقی رہی، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ اترنے کے بعد قرآن کے حصے سے وہ نکال گئے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سورۃ احزاب جو ہے جو 21واں 22واں پارہ میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی سائز جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی طرح تھی، لیکن اس کی آیات اس طرح سے چھوٹی چھوٹی نکال کر کے وہ چھوٹی ہو گئی کہ آدھا اس کے برابر ہو گئے۔ بعضوں نے یہ کہا، بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا دل میں باقی رہنا اور بیان تو ہے تھا اپنی جگہ پر، لیکن آمنے سامنے پڑھنے کی وجہ جو تھی کہ تجوید اور تصویر حروف معلوم ہو جائے کہ حروف کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔
بعض مرتبہ شرم کی بات بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کون آپ کے سامنے حضرت بھی بیٹھے ہیں پیچھے، لیکن بعض مرتبہ ہماری جب تجوید اور تصحیح حروف صحیح نہیں ہے اور قرآن کو ہم غلط پڑھتے ہیں تو یہی قرآن جو ہے وہ بات بنے گا ہماری تو یہ بھی ایک اشد اور اہم ترین چیز ہے کہ تجوید اور خاص طور پر تصحیح الحروف کہ حروف کس طرح ادا کرے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ تو بعضوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وجہ تھی، اور ایک آخری وجہ جس کو مجھے ذکر کرنا یہاں میں ختم کر دوں گا، کیسے حضرت کا نام اس طرح لے رہا ہوں کہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں اس کے اندر کہ قرآن کا ریویژن اور دور ضروری ہے۔ قرآن کو صرف یاد کرنا اور بے فکر ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ وعدہ تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ قرآن سنا، اندر گیا اور محفوظ، کسی اور آدمی کے لیے جو حافظ بن جائے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ سنت بتانا ہے، ویسے پورے سال قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ ہے اور جو لوگ حفاظ ہیں ان کو خاص طور پر ریویژن کے اوپر پابندی کرنا چاہیے۔ پابندی نہیں کریں گے تو وہ قرآن جو ہے آہستہ آہستہ وہ دل سے نکل جائے گا اور ہم بھول جائیں گے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص طور پر میں بچے کو سنانا چاہتا ہوں، کسی قرآن کریم کی آیت جو ہم نے یاد کیا اور ہم بھول گئے، اس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے